الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ پچھلے چند دنوں سے مراقبے پہ گفتگو ہو رہی ہے، مراقبے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں مراقبے کا اصل مقصد بیان کیا جائے گا، اور مراقبے کا اصل مقصد یہ کہ انسان کے دل پہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جائے، ہر غیر کی محبت ختم ہو جائے، اللہ کی محبت جو ہے وہ غالب آ جائے۔ جو بندہ کثرت سے مراقبہ کرتا ہے، پابندی سے مراقبہ کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ذکر اللہ شفاء القلوب، کہ جو اللہ کا ذکر ہے دلوں کی شفا ہے، ہر غیر کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ ہاں شرط یہ ہے کہ پابندی ضروری ہے۔ جیسے جب ہمیں جسمانی بیماری ہوتی ہے تو دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے جی پابندی سے لینی ہے ورنہ یہ بیماری دور نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ جب روحانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس بیماری کو بھی دور کرنے کے لیے ذکر کی پابندی ضروری ہے۔ جیسے اگر کسی کو بخار ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے جی اینٹی بائیوٹک لیں، 5 دن تک لینی ہے اور دن میں 3 مرتبہ لینی ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی میں نے 5 دن تو نہیں لینی ہے، میں تو 1 دن چھوڑ کے 1 دن لوں گا، تو ظاہر ہے اس کی بیماری لمبی ہوگی، جو اثر ڈاکٹر دیکھنا چاہ رہا ہے وہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر مشائخ نے ذکر کی ایک ترتیب پابندی ہر روز کرنے کی بتائی ہے، اگر اس کو پابندی سے نہیں کیا جائے گا تو اس کا بھی اثر تھوڑا ہوگا، بلکہ جو ذکر تھوڑا کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، ذکر اللہ کا کرتے ہیں مگر تھوڑا، اور وہ کبھی اس طرف ہوتے ہیں اور کبھی اس طرف ہوتے ہیں، یعنی وہ کبھی اللہ کے بندے اور کبھی اپنی خواہشات کے بندے ہوتے ہیں۔ تو ذکر کثرت سے کرنا ہے، اور ذکر جو ہے وہ پابندی سے کرنا ضروری ہے۔ اس لیے جو پابندی سے ذکر کرے گا، اس مراقبے کو پابندی سے کرے گا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہ آئے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول آپ فرماتے تھے من لا ورد لہ لا وارد لہ، جس کا کوئی ورد نہیں، یعنی جو پابندی سے ذکر نہیں کرتا، اس کے اوپر اللہ کی محبت کی وارداتیں بھی نہیں ہیں، اور جو پابندی سے کرے گا خوب اللہ کی محبت کو محسوس کرے گا۔ چنانچہ یہ مراقبہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ آج پہلی بار کسی کو بتائی جا رہی ہے، سینکڑوں سالوں سے کروڑوں مسلمانوں نے اس کو پابندی سے کیا اور اس کے ذریعے سے اللہ کی محبت کو حاصل کیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دارالعلوم کی سنگ بنیاد رکھنے کے لیے ایسی ہستی کو بلاؤں گا کہ جس کے دل میں بھی کبھی گناہ کا خیال نہیں آیا ہو۔ اب سارے سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی بڑا عالم، بڑے کوئی بزرگ ہوں گے، بڑے کوئی، پتہ چلا جی دیوبند میں رہنے والے مفتی، دیوبند میں رہنے والے
ایک صاحب تھے جو گھاس کاٹا کرتے تھے، مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے، عالم بھی نہیں تھے اور پیشے کے اعتبار سے گھاس کاٹنے والے تھے، اور حضرت نے ان کو بلایا کہ جی آپ اس دارالعلوم کا سنگ بنیاد رکھیں۔ لوگ بھی حیران، مگر حضرت نے ان کی کوالیفیکیشن بتائی کہ انہوں نے گناہ تو کبھی کیا نہیں ہوگا، گناہ کا خیال بھی دل میں نہیں آیا۔ اب طالب علمانہ سوال یہ بنتا تو ہے نا کہ جی ان کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آیا، اس کی کوئی دلیل، اس کی کیا دلیل؟ اس کی دلیل یہی تھی کہ جی ان کے اوپر اللہ کی یاد کا غلبہ تھا، کثرت ذکر تھی، پابندی ذکر تھا۔ جو کثرت سے اللہ کو یاد کرے گا، پابندی سے یاد کرے گا، تو کئی مرتبہ دل ایسے صاف ہو جاتا ہے کہ گناہ پہ تو جرت ہوتی نہیں ہے، اللہ کی محبت ایسی غالب، گناہ کا خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کی محبت کا غلبہ ایسا ہو جاتا ہے۔ مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے، رہتا ہوں مست ہو کہ تمہارے جمال میں، تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی، راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال۔ تو گناہ کرنے کا سوال ہی کوئی نہیں، دل ایسا ایک طرف لگ گیا کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ تو جس کو اس مراقبے کی پابندی نصیب ہو گئی اور جس کو اس کی کثرت نصیب ہو گئی، اس کو اللہ کی محبت سے روکا ہی نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت کا غلبہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔